دوسری حدیث پاک میں اسی کے ساتھ آپ کو سناؤں، یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات تمام اہل ایمان کی بخشش فرما دیتے ہیں، تمام لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل، اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر بہت بڑا ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے، وہ بخشنے پہ آ جائے اور سب کو بھی بخش دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ایک تنکے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ فرمایا کہ سب کی بخشش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات، سوائے مشرک کے اور سوائے کینہ پرور کے۔ اس رات سب کی بخشش ہوتی ہے مگر مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اور کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ مشرک اور کینہ پرور کون ہے یہ بد نصیب کہ اتنی بڑی رات میں بھی جب سب کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک تو دو قسم کا ہوتا ہے۔ مشرک، یہ بات آپ توجہ سے سماعت کیجئے گا، علمی بات ہے۔ مشرک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو ویسا مشرک جیسے مشرکین مکہ تھے یا یہ ہند کے مشرکین ہیں، انڈیا کے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کریں، دوسرا خدا مانیں، اس خدا کی پوجا پاٹ کریں، عبادت کریں۔ جیسے ہندوستان کے مشرکین نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، انہیں خدا سمجھتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ایسا مشرک حقیقی مشرک ہے، حقیقی مشرک، اور ایسے مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں ہونی، اور جو اس قسم کا شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ قرآن میں یہ فیصلہ اللہ نے سنایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہوں اللہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک شرک یہ ہے، یہ ایمان کا شرک ہے، عقیدے کا شرک ہے، یہ پکا اوریجنل شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسرا شرک اصغر کہلاتا ہے، شرک خفی کہلاتا ہے، چھوٹا شرک۔ یہ جو شرک جو بھی میں نے بیان کیا یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا۔ اور دوسرا شرک ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، یا شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بڑا ہی بدترین ہے وہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں بھی مسجد میں ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو خوبصورت اور اچھا بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ قیام بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، رکوع بھی بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے، کیونکہ فلاں بیٹھا ہوا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں شرک خفی، اور اسے ہماری زبان میں ریاکاری کہتے ہیں، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، کہ کوئی کسی اور کو دکھانے کے لیے اپنی عبادت کو، اپنی نماز کو اچھا بنانا شروع کر دینا۔ اچھا فلاں صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں، ویسے آتا ہے تو 3 منٹ میں نماز پڑھتا ہے، فلاں صاحب بیٹھے ہیں تو 7 منٹ میں نماز پڑھ رہا ہے، فلاں صاحب کو دکھانے کے لیے رکوع بھی لمبا کر رہا ہے، سجدہ بھی لمبا کر رہا ہے، تسبیح بھی لمبی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے کہ عبادت کرنی تھی اس نے خدا کے لیے، جیسی بھی کرنی تھی، اب اس نے فلاں کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر اپنی عبادت کو اچھا بنانا شروع کر دیا، دکھلاوے کے لیے۔ ایسی بدترین، یہ عبادت بدترین عبادت ہے، اس عبادت کا بھی کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ کو اہمیت دینے کی بجائے دوسرے بندوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے اور ان کی وجہ سے اپنی عبادت کو اچھا اور خوبصورت بنانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کو مقام و مرتبہ نہیں دیتا انسان کہ اللہ کی خاطر اچھی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لمبے سجدے کرے۔ قیامت کے دن اللہ ایسی عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔
اللہ ہمیں شرک اصغر سے، شرک اکبر سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا اس رات مشرک کی عبادت نہیں ہوتی، اور نمبر 2 فرمایا کہ اس رات کینہ پرور کی عبادت نہیں ہوتی۔ کینہ پرور جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و عناد چھپا کے رکھے، منہ پہ تو ہنس کے ملے کر کے اچھے طریقے سے بغل گیر ہو کے، لیکن دل میں نفرت رکھی ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ جب کبھی مجھے موقع ملے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا یہ سینہ بے کینہ ہونا چاہیے، اس سینے میں دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے پایاں بخشش و مغفرت، لا محدود بخشش و مغفرت جب نصف شعبان المعظم کی رات اتر رہی ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، تو کینہ پرور کی اللہ بخشش نہیں کرتا، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ نصف شعبان المعظم کی رات آنے سے پہلے اگر کسی مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے متعلق بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، تو اسے معاف کر دینا چاہیے، معاف کرا لینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ کے ہاں یہ رواج تھا کہ آپ کے جتنے خلفاء تھے، شاگرد تھے، نصف شعبان المعظم کی رات آنے سے پہلے آپ خط لکھا کرتے تھے، اور خط لکھ کے یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ نصف شعبان المعظم کی رات سب کی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، لیکن کینہ پرور کی بخشش نہیں کرتا، اس لیے تم لوگ مسلمانوں کی آپس میں صلح کرو، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو اپنی ناراضگی کو دور کر لے۔ اور پھر آخر میں لکھتے کہ اگر کوئی شخص مجھ فقیر سے ناراض ہے تو وہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں کسی سے ناراض ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ یعنی اس رات آنے سے پہلے یہ دل پاک اور صاف ہو جانے چاہیے۔ یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے دل صاف کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ بھی اپنے دل صاف کریں، کینے سے صاف کریں، بغض سے صاف کریں، نفرت اور عناد سے صاف کریں۔ اس دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی میل، کوئی برائی، کوئی حسد، کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اس رات کے آنے سے پہلے معافی تلافی ہو جانی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سب کی بخشش اور مغفرت ہو رہی ہو اور کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے وہ محروم الگ بیٹھے ہوں اور اللہ کی رحمت کا ایک چینٹا بھی ان پہ نہ پڑے۔